हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। قربانی اور حلق میں غلطیاں. پہلے رمی کرنی ہے، رمی کرنے کے 10ویں کو رمی کرنے کے بعد پھر قربانی ہے اور پھر حلق ہے. ان کی ترتیب آپس میں واجب ہے. اگر ترتیب آپس میں نہ رہی تو بھی دم لازم آ جائے گا. پہلے رمی، پھر قربانی اور پھر حلق، پھر احرام سے نکل جائیں گے. اب طواف زیارت جو ہے وہ 10 11 12 کسی دن بھی کر دیں، پھر 11 کو رمی اور پھر 12 کو بھی کرنی ہے. اگر رمی سے پہلے قربانی ہو گئی یا یوں ہوا کہ قربانی جو ہے ابھی نہیں ہوئی اور حلق کروا دیا تو ان صورتوں میں دم لازم آ جائے گا کہ ترتیب آپس میں ضروری. حرم میں حلق کروانا ضروری ہے. حرم میں اگر حلق نہ کیا، حدود حرم سے باہر کیا یا 12ویں کے بعد کیا یا رمی سے پہلے کیا یا قارن و متمتع نے قربانی سے پہلے کیا، ان دونوں نے رمی سے پہلے قربانی کی تو ان سب صورتوں میں دم لازم. حرم میں ضروری ہے، اگر حرم میں نہ کی قربانی تو بھی دم لازم ہے. 12ویں سے پہلے پہلے ضروری ہے قربانی میں، اگر 12ویں کے بعد کی تو بھی دم لازم ہے. رمی کے بعد قربانی، اگر رمی سے پہلے قربانی کی تو بھی دم لازم ہے. اور یہ قارن متمتع کے لیے جو قربانی جن کے لیے واجب ہے، مفرد پہ ویسی قربانی واجب نہیں. تو قارن متمتع نے قربانی سے پہلے کیا تو اس پر بھی دم، یا ان دونوں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی تو بھی دم لازم آ جائے گا. عمرے کا جو حلق کروایا تھا وہ بھی حدود حرم میں ہونا ضروری ہے. اس کا حلق بھی اگر حرم سے باہر ہوا تو دم ہے، مگر عمرے میں کوئی وقت کی قید نہیں. یہاں حج میں تو یہ ہے کہ 12ویں سے پہلے پہلے کرائے، لیکن عمرے میں ایسا نہیں. حج کرنے والے نے 12ویں کے بعد حرم سے باہر سر منڈایا تو 2 دم لازم ہے. ایک حرم سے باہر حلق کرنے کا، دوسرا 12ویں کے بعد. اگر بالفرض وہاں پر حلق نہیں کیا، 12ویں بھی گزر گئی، اب حدود حرم سے باہر، اب حدود حرم سے باہر اگر حلق کرواتا ہے تو ایک تو 12ویں کے بعد کیا ہے، دوسرا حدود حرم سے باہر ہے تو 2 دم لازم آئے. نمبر 13 شکار کرنا. اس میں کفارے کی کیا صورتیں بنیں گی اور کفارہ کیا لازم آئے گا؟ خشکی کا وحشی جانور، پانی کا نہیں، خشکی کا، اس کا شکار کرنا یا شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اشارے کے علاوہ کسی اور طرح سے بتانا، یہ سب کام حرام اور سب میں کفارہ لازم. اگرچہ اس کے کھانے میں مضطر ہو، یعنی مجبور ہو، بھوک سے مر رہا ہو. اور کفارہ کون سا لازم آئے گا؟ شکار کرنے میں، اشارہ کرنے میں یا بتانے میں. تو جو وہ جانور کی قیمت ہے وہ قیمت لازم آئے گی. قیمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ 2 عادل حساب لگائیں گے، جو وہ حساب لگائیں گے اس کے مطابق قیمت صدقہ کرنی ہو. پانی کے جانور کو شکار کرنا جائز ہے. حرم کے جانور کو ایذا پہنچانا، عموماً وہاں پر کبوتر نظر آتے ہیں، مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اب لوگ معاذ اللہ ان کو ایسے ڈراتے ہیں، اڑاتے ہیں. ان کو ڈرانا، اس طرح اڑانا، وہاں کا کوئی جانور اس طرح بیٹھا ہو، وحشی جانور سائے کی جگہ پر بیٹھا ہو، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر خود سائے کی جگہ پر بیٹھ جانا یہ حرام، اٹھانے کی اجازت نہیں.
وہاں کے جانوروں کو ڈرانے کی اجازت نہیں. تو حرم کے جانور کو شکار کرنا یا اسے کسی طرح ایذا پہنچانا یہ سب حرام. محرم اور غیر محرم دونوں اس حکم میں یکساں ہیں، چاہے احرام کی حالت میں ہو چاہے احرام کی حالت میں نہ ہو. غیر محرم نے حرم کے جنگل کا شکار جانور ذبح کیا تو اس کی قیمت واجب، اور اس قیمت کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں محرم ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے. بہرحال غیر محرم بھی اگر وہاں پر حرم کے جانور کا شکار کرے گا، اس کو ذبح کرے گا تو اس کی قیمت واجب ہو. محرم نے اگر حرم کا جانور مارا تو ایک ہی کفارہ واجب ہے، دو نہیں. اور اگر وہ جانور کسی کا مملوک تھا تو مالک کو اس کی قیمت بھی دے. پھر اگر سکھایا ہوا تھا مثلا طوطی تو مالک کو وہ قیمت دے جو سیکھے ہوئے کی ہے، اور کفارہ میں بے سکھائے ہوئے کی قیمت. حرم کے درخت وغیرہ کاٹنا اس کی بھی اجازت نہیں. اب حرم کے درخت 4 قسم کے، وہاں پر جو موجود پودے ہیں وہ 4 قسم پر. اگر کسی نے اسے بویا ہے اور وہ ایسا درخت ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں، کسی نے بویا بھی ہے اور درخت بھی ایسا ہے کہ اسے بویا جاتا ہے، لوگ بوتے ہیں. نمبر 2 بویا ہے مگر اس قسم کا نہیں جسے لوگ بویا کرتے ہیں. نمبر 3 کسی نے بویا نہیں ہے مگر اس قسم سے ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں. اور نمبر 4 بویا بھی نہیں ہے اور اس قسم کا بھی نہیں ہے جسے لوگ بوتے ہیں، خود بخود اگتا ہے، کسی نے بویا بھی نہیں ہے. تو اس چوتھی صورت میں کاٹنے پر گناہ ہے، جبکہ پہلی جو 3 صورتیں ہیں اس کے کاٹنے پر کچھ نہیں. یعنی ایک ہی صورت کہ وہ درخت ایسا ہے کہ بویا نہیں ہے اور نہ اس قسم سے ہے جس کو بویا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو کاٹنا منع. جبکہ پہلے کی جو 3 صورتیں ہیں کاٹنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اس پر جرمانہ بھی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی ملک میں ہو تو تاوان دینا ہوگا، اور چوتھی قسم میں جرمانہ بھی دینا پڑے گا. کسی کی ملک ہے تو تاوان بھی دینا پڑے گا. جرمانہ اسی وقت ہے کہ تر ہو اور ٹوٹا یا اکھڑا ہوا نہ ہو. جرمانہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کا غلہ لے کر مساکین پر صدقہ کر دے. ہر مسکین کو ایک صدقہ دے. قیمت کا غلہ پورے صدقے سے کم ہے تو ایک ہی مسکین کو دے. اور اس کے لیے حرم کے مساکین ہونا ضروری نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت ہی تصدق کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کا جانور خرید کر حرم میں ذبح کر دے. تو وہاں کا درخت جو عام طور پہ بویا نہیں جاتا اور کسی نے بویا بھی نہیں ہے، اس کو کاٹنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور کاٹنے پر کفارہ لازم ہے. کفارہ کتنا ہے؟ اس کی قیمت صدقہ کر دے یا اتنا کا غلہ خرید کر صدقہ کر دے. جو مارنا، تو حرم کے اندر احرام کی حالت میں جو مارنا ناجائز، گناہ ہے. اپنی جو اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا پھینک دی تو اس میں 1 روٹی کا ٹکڑا اور 2 یا 3 ہو تو 1 مٹھی اناج، اور اس سے زیادہ میں صدقہ ہے. 3 تک ہر جوں کے بدلے میں 1 مٹھی اناج، اور اگر زیادہ ہیں 3 سے تو پھر صدقہ فطر کی مقدار صدقہ دینا. سر یا کپڑا دھویا یا دھوپ میں ڈالا، جب بھی یہی کفارے ہیں جو مارنے میں. دوسرے نے اس کے کہنے یا اشارہ کرنے سے اس کی جو ماری، جب بھی اس پر کفارہ ہے، اگرچہ دوسرا احرام میں نہ ہو. زمین وغیرہ پر گری ہوئی جو یا دوسرے کے بدن یا کپڑے کی مارنے میں اس پر کچھ نہیں، اگرچہ وہ دوسرا بھی احرام میں ہو. کپڑا بھیگ گیا،
سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھا، اس سے جوئیں مر گئیں، مگر یہ مقصود نہ تھا تو کچھ حرج نہیں۔ مارنے میں حرج ہے اور مارنے کے لیے دھونے یا دھوپ میں سکھانے میں حرج، لیکن اگر کپڑا گیلا تھا ویسے سکھانے کے لیے وہ دھوپ میں رکھا تو اس سے جوئیں مر گئیں تو اس پہ کچھ نہیں۔ بغیر احرام میقات سے گزر جانا، لیکن میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، وہ میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا تھا کہ گھر سے ہی وہ 2 چادریں باندھ جائیں، لیکن احرام کی نیت نہ کریں۔ جب جہاز پر سوار ہو جائیں، جہاز سیدھا ہو جائے، یا کچھ دیر بعد، یا جب میقات کا اعلان ہو اس سے پہلے یا اس وقت احرام کی نیت کر لیں، نیت بھی کریں اور تلبیہ بھی کہہ لیں۔ اگر بالفرض ایسا ہو کہ نیت کسی نے نہیں کی، وہ سو گیا اور جہاز میقات سے گزر گیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں تو آ گیا گزر کے، اب اس صورت میں دم لازم آئے۔ اس صورت میں ایک حکم تو یہ ہے کہ واپس دوبارہ میقات پہ جائے، وہاں سے احرام کی نیت کر کے آئے۔ یہ کرے گا تو دم ساکت ہو جائے گا۔ بظاہر جو جہاز پر جاتے ہیں ان کے لیے واپس آنا انتہائی دشوار ہے، لیکن اگر واپس آئے گا تو اس صورت میں دم لازم آئے گا، اور اگر واپس نہیں آتا تو پھر وہ دم دینا پڑے گا، دم ساکت نہیں ہوگا۔ واپس آ جاتا ہے تو دم ساکت ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح مدینہ المنورہ اگر پہلے گئے یا بعد میں بھی گئے تو وہاں بھی احرام کے ساتھ ہی اندر آنا۔ کوئی بھی شخص ہو، میقات سے باہر گیا ہو، جب میقات سے گزرے گا مکہ آنے کے لیے تو اب اس احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 چادریں احرام نہیں ہیں، یعنی صرف یہی احرام نہیں، احرام کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ نیت کے ساتھ تلبیہ کہے گا تو محرم ہو جائے گا۔ تو خالی چادریں اگر باندھی ہوئی ہیں اور نیت نہیں کی، نیت کر کے تلبیہ نہیں کہا یا تلبیہ کے قائم مقام کوئی چیز نہیں گئی تو اب محرم نہ ہوا، اور میقات سے اس طرح گزرا ہے تو دم لازم آ جائے۔ یہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ افعال حج ترتیب کے ساتھ پہلے عرض کر دیے تھے تاکہ ان کے اندر جو ہونے والے جرم ہیں، جو جنایات ہیں، وہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ پھر اختصار کے ساتھ جنایات میں نے عرض کی، جو حج کرنے والا ہے اس پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث پاک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اپنے حال کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے اس کی حالت، نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا، تاکہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کر سکے، صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکے۔ تو اب حج فرض ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، کہ اگر مسائل نہیں سیکھے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا، پھر کفارے لازم آئیں گے۔ 20 جگہ ایسے معاملات ہو جائیں۔ کئی اسلامی بھائی معلومات نہیں لیتے، علم حاصل نہیں کرتے، اس وقت مطالعہ نہیں کرتے، حج کے مسائل عام طور پہ پیش آتے نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آسانی سے بیٹھتے نہیں۔ تو اس لیے بار بار ابھی سنیں گے، اس کے علاوہ علماء سے پوچھیں گے، خود مطالعہ کریں گے، رفیق الحرمین پڑھیں گے، بہار شریعت کا یہ 6واں حصہ پڑھیں گے، یہ بار بار پڑھیں گے، بار بار پوچھیں گے، بار بار بیان سنیں گے، تو آہستہ آہستہ چیزیں ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اب اگر اس طرح نہیں کریں گے، کم علمی کی وجہ سے، یہ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے، کئی اسلام بھائی ایسے ہوتے ہیں 20 طرح کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے، 20 میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے۔ بعض اوقات پوچھنے آتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا، اب پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا تو 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم اتنے دم دینے۔ اب دم جب زیادہ پتہ چلتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی، اتنے دم کیسے دیں؟ تو لہٰذا پہلے علم حاصل کریں، پہلے پوچھ کر چلیں، سمجھ کر چلیں، سیکھیں۔ جو بات نہیں سمجھ آتی بار بار پوچھیں۔ اب یہ اس طریقے سے مسائل
زیادہ دیر سننے سے بعض وقت بوریت بھی ہو جاتی ہے، وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ پہلی دفعہ بعض مسائل سن رہے ہیں، بعض مسائل طوالت کی وجہ سے، اپنے جزیات کی زیادتی کی وجہ سے تو ذہن میں فوراً بیٹھتے نہیں ہے، توجہ برقرار نہیں رہتی، تو اس وجہ سے بوریت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کرنا ہے کہ بار بار یہ مسائل سننے ہیں، بار بار سیکھنے ہیں۔ تو ایک مسئلے کو ممکن ہے کہ آپ ابھی جائیں تو وہاں پر بھی سیکھنے سکھانے کی کئی سلسلے ہوتے ہیں، تو بار بار سنیں تو بعض مسئلے کو کئی دفعہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ہو کہ یار یہ پھر یہی بات بیان ہو رہی ہے، پھر یہی بات بیان ہو رہی ہے، پھر بات بیان ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اتنی دفعہ بیان کرنے کے باوجود کئی ایسے ہوں گے، اتنی بار سننے کے باوجود کئی ایسے ہوں گے کہ وہاں پر پھر غلطی کر جائیں، پھر مسئلے میں پڑ جائیں۔ تو پوری حاضر دماغی کے ساتھ رہنا ہے اور مسائل کو حفظ کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ خالی ایک دفعہ پڑھنے سے، سرسری پڑھنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، ایک مرتبہ سرسری دیکھنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، ایک مرتبہ سن لینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، تکرار کا مقصد یہ ہے کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، یہ چیزیں حفظ ہو جائیں، یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ علم حاصل کرنا تو فرض ہے۔ اچھا جو حج نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی علم حاصل کر لیں کہ ایک دفعہ ابھی سن لیں گے تو کچھ ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی، جب حج کی سعادت حاصل ہوئی، جب مدینہ المنورہ میں حاضری ہوئی، تو اس وقت دوبارہ جب یہ مسائل سنیں گے، دوبارہ مسائل سیکھیں گے تو وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں گے، اس وقت سیکھنے میں آسانی رہے گی۔ تو ابھی یہ بار بار لکھنے کا بھی کہا جا رہا تھا، کہا جاتا رہتا ہے آپ کو، تو اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جو لکھیں گے، ایک ترتیب سے لکھیں گے، جس ترتیب سے سنا ہے، اختصار کے ساتھ لکھیں گے، تو وہ چیز آپ کے قلم سے بھی گزر رہی ہے، آنکھوں کے سامنے سے بھی گزر رہی ہے، اور وہ سن بھی رہے ہیں۔ تو یعنی آپ تین طریقوں سے آپ کی طرف آ رہی، آپ بعد میں اس کو دوہرا بھی لیں گے تو سنا بھی ہے، لکھا بھی ہے، اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، تو وہ نظر سے بھی گزر رہی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، چیز یاد ہو جائے گی اور گناہوں سے بچیں گے۔ بعض لوگ اس طرح بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اچھا گناہ ہے، کفارہ تو نہیں ہے، گناہ ہے، حالانکہ گناہ اللہ کی نافرمانی، وہ بھی احرام کی حالت میں، وہ بھی بعض اوقات حرم شریف کے اندر مطاف میں طواف کرتے ہوئے، عرفات کے میدان میں، ان جگہوں پہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا کتنا سخت۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی منع کردہ ایک چیز سے بچ جائے، ایک ذرہ بچ جائے، ذرہ چیز سے، اللہ کی منع کردہ چیز سے بچ جائے تو یہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں تو آپ کے لیے ضروری ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کے لیے نفلی طور پہ ہوں گی۔ اب مثال کے طور پہ عمرہ کرنا ہے متمتع نے، اس کے بعد حج کرنا ہے، تو اب اس کے درمیان وہاں پر طواف کرنا، اس کے درمیان وہاں پر عمرے کرنا، اب عمرے کرنے کی بھی اجازت ہے، طواف کرنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ اس مقام پر طواف سب سے افضل عبادت، نوافل پڑھنے سے افضل ہے، تو طواف بھی کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں بعض صورتوں میں نفل ہو جائیں گی، مستحب ہوں گی، لیکن مستحب اور نفل ہونے کے باوجود ان میں بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب طواف اگرچہ نفل کیوں نہ ہو، بے طہارت کیا تو گناہ ہو جائے، بے وضو کیا تو گناہ ہو جائے، نفلی کیوں نہ ہو، بے غسل حالت میں کیا تو گناہ ہو جائے۔ تو بعض چیزیں نفلی ہیں لیکن گناہوں سے بچنا وہاں بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال اس تمام چیزیں جو بیان ہوئی، ان کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ علم حاصل کیے بغیر جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ گناہوں کا انبار لگا کر آئیں، گناہوں کا ایک ڈھیر لگا کے آئیں، گٹھڑی سر پر لدی ہو گناہوں کی، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو لہذا علم اس کا آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس کا علم حاصل کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، زیادہ محنت کریں، دن رات ایک کر لیں۔ جو حج پہ جا رہے ہیں دوسرے بھی حاصل کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔
تمام نشستوں میں شرکت کرے. تو جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں تو دہرائی کے لیے بالکل اختصار کے ساتھ اس کی دہرائی کروا دیتا ہوں. تو آپ ذرا توجہ رکھیے گا کہ پہلا کام کیا کرنا ہے, دوسرا کیا کرنا ہے, تیسرا مین جو افعال ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ پرچی آئی تھی کہ صفا اور مروہ کی صحیح کہاں سے شروع کرنی, صفا سے شروع کرنی. صفا سے شروع کرنا واجب ہے. اگر مروہ سے شروع کی تو پھر وہ چکر شمار نہیں ہوگا. صفا تک آئیں گے تو صفا سے پھر پہلا چکر شمار ہوگا. صفا سے مروہ یہ پہلا چکر ہونا چاہیے. اگر مروہ سے صفا پہلا ہوا تو وہ شمار ہی نہیں ہوگا. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, اس طرح 7 چکر لگنے. تو ابتدا جو ہے وہ صفا سے مروہ کی طرف ہونی چاہیے. تو میں نے افعال حج جو عرض کیے ہیں, سب سے پہلے جو مین چیز ہے جو حج کی تیاریوں میں ہے, جنہوں نے حج کرنا ہے, احرام باندھنا. میقات سے پہلے پہلے انہوں نے احرام باندھنا. 2 چادریں باندھنی ہیں, نیت کرنی ہے اور تلبیہ کہہ لینا. دوسرا کام, اب وہاں پر جدہ گئے, جدہ سے مکہ المکرمہ پہنچ گئے یا مدینہ المنورہ گئے, مدینہ المنورہ سے احرام کی حالت میں میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ لیا اور پھر وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف آپ آئے ہیں. تو وہاں جا کر جو کام کرنا ہے, عمرے کے افعال کرنے ہیں, تو دوسرا کام احرام کے بعد کیا ہے؟ طواف کرنا ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ طواف کرنا ہے. اب طواف میں کیا چیزیں ہیں جو عمرے کے افعال میں؟ طواف کے 7 چکر لگانے ہیں. پھر طواف کی تفصیل ہے, اس کا سنت طریقہ ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں ختم کرنا ہے, استلام کرنا ہے حجر اسود کا, وہ کیسے کرنا ہے, وہ اس کی تفصیل ہے. مین چیز ہے طواف کرنا. اب طواف میں, طواف کے بعد 2 رکعت طواف کی ادا کرنی جو کہ واجب ہے. اس کے بعد طواف ملتزم سے لپٹنا ہے اور آب زمزم پینا ہے. یہ طواف کے ضمن میں. تو دوسرا کام طواف ہوا. تیسرا کام سعی. تیسرا کام سعی کرنی, سعی کے 7 چکر لگانے. سعی کے بعد بھی 2 نفل پڑھنا مستحب ہے. اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ حلق یا تقصیر ہے. اگلا کام کیا ہے؟ حلق یا تقصیر ہے. یہ 4 افعال کر لیں گے تو احرام سے باہر آ جائیں گے. پھر سلی ہوئی چادریں اتار دیں, کپڑے پہن لیں. اب وہاں پر عبادت